اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس کی 25ویں قسط میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو پیغام ہے یا جو پروگرام ہے وہ مفاد عامہ کے لیے ہے۔ وہ کچھ جو ہمارے طلباء و طالبات جو دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جن کی تعداد ملینز میں ہے، لاکھوں میں ہے، وہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بے روزگار رہ جاتی ہے اور قسم پرسی کی زندگی گزارتی ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انہیں ایک کارآمد شہری اور ایک امپاورڈ اور ایک باروزگار شہری کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں ان تمام وفاق المدارس جتنی بھی ہیں اس میں تمام مکتب فکر کے وہ انہیں ان جامعات، ان درسگاہوں، ان اساتذہ کو اتھاہ دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جو لاکھوں لوگوں کو بغیر کسی حکومتی امداد کے جنہوں نے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے، انہیں وہ مفت رہائش، مفت کھانا اور مفت تعلیم دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کام ریاست کا ہے۔ ریاست چونکہ آج کل سے نہیں بلکہ شروع سے ہی جو ہے یہ ایجنڈے پہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اور تعلیم، صحت، یہ ہماری ترجیحات میں کبھی بھی نہیں رہی ہے اور نہ اب ہے۔ تو اس میں ہم اپنا تھوڑا سا حصہ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ بقول فراز کے، احمد فراز کے، کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ تم اپنے حصے کی کوئی تو شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم کاوش کرتے ہیں کہ ممکن ہے اگر 1، 2، 10، 15 کو اگر لوگوں کا اس سے روزگار ہو جائے، ان کی سمجھ میں بات آ جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آسان ترین طریقہ ہے یا جس میں جو ہے وہ لوگ جو وہاں سے فارغ التحصیل ہیں، تجوید سے وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرأت سے پڑھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے، ان کے لیے جو ہے وہ ہے آن لائن ٹیچنگ۔ چونکہ مساجد اور مدرسے تو اتنے ہیں نہیں ہیں، گھر گھر جا کے پڑھانا بھی مشکل ہے۔ تو اس سلسلے میں جو بہت زبردست قسم کی سکسیس سٹوریز ہیں وہ ہیں ہمارے یہاں بنگلہ دیش کی اور ہندوستان کی۔ ایون ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے وہ حیران کن بات ہے کہ میں جب فیصل آباد میں تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ کئی جگہوں پہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ پڑھاتے تھے۔ اس میں کچھ اس کے لیے کوئی زیادہ کوئی سرمایہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آپ کو اینڈرائڈ فون چاہیے، وہ آپ کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آپ کسی سے لے بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ میری جو بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے تو اس میں اچھے خاصے کچھ مدرسے جو ہیں ان میں تو بہت اچھا سسٹم ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں ایک مدرسہ 2003 میں ہم نے دیکھا تھا، پلندری آزاد کشمیر میں مولانا محمد یوسف خان رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فوت ہو گئے، ان کے بیٹے سعید یوسف صاحب، انہوں نے ہمیں دکھایا تھا، اور اس میں اس زمانے میں جو بچوں کی رہائش کا سسٹم تھا اور جتنے اعلیٰ پیمانے کے جو ہے اس وقت پینٹیم جو ہے وہ پی سیز تھے اور ان کے بسترے، صفائی ستھرائی، تو وہ تو کوئی یونیورسٹی بھی لامز وغیرہ دیتے ہوں تو پتہ نہیں، اس طرح کوئی نہیں ہے۔ تو ان سے بھی ہم انشاءاللہ ملیں گے، اور باقی کچھ لوگوں سے جو ہے ان کو نہیں پتہ ہے، اکثر مدرسوں کو نہیں، جو مدرسوں کے طلباء و طالبات ہیں ان کو نہیں پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے آن لائن پڑھائی جو ہے ہم کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو زیادہ تر قرآن حفظ کرنے کی طرف لوگ جاتے ہیں، تو اگر آپ اتنے عرصے ایک جگہ سٹے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ تجوید اور قرأت آپ کی اچھی ہو۔ ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے، بچے جن کو بہت عرصہ رہنے کے بعد جو ہے وہ اچھے طریقے سے قرأت اس طریقے سے نہیں آ رہی ہوتی ہے، حفظ وہ کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے جن کے پاس ہے، ابھی ہم ان کے لیے بات کر رہے ہیں جو اچھے طریقے سے تجوید اور وہ جانتے ہیں تجوید اور قرأت، اور وہ اپنے آپ کو ایونیو تلاش کریں، اس کا ایک پلیٹ فارم جو ہے، میں فی الحال آزاد کشمیر کی حد تک جو ہے وہ اور کچھ علماء سے رابطے میں ہوں جو بڑے 4-6 جو درسگاہ ہیں، کہ وہ اپنے لوگوں کو یا فارغ التحصیل لوگوں کو یہ طریقہ بتائیں۔ تھوڑے بہت لوگ کر رہے ہیں لیکن اتنے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ باہر کی دنیا میں جو ہے وہ 2 بچوں کو پڑھانے کے 30 40 ہزار روپے لوگ لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے،
اور اس میں بہت تھوڑا سا جو ہے اینڈرائڈ موبائل اور انٹرنیٹ کا خرچہ ہے، کوئی ایک دم جو ہے ایک ہی مہینے کے بعد جو ہے بندے کی آمدنیاں آنی شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میں تو اپنے طور پہ کروں گا، اور میرے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، اگر ایک ایک دو دو پانچ پانچ لوگوں کو ہی اگر ہم اس طریقے سے جو ہے اگر اس سمت پہ لگا دیں کہ وہ آن لائن قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم دینا شروع کر دیں، تو اس میں بغیر کسی مکتب فکر کی جو ہے، کوئی بھی مکتب فکر ہو، سارے ہمارے اپنے ہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اس طرف جانا چاہیے، اور میں اپنی طرف سے جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ اس طرف جو ہے وہ ہوں، اور جو کچھ درسگاہ جو ہیں جو میرے نزدیک ہوں گی ان کو یہ کہیں گے کہ اگر انہیں چھوٹی موٹی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے فری آف کاسٹ، تو وہ بھی ہم دے لیں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو ہے یہ موبائل کا، اگر ایک موبائل ہے اس کو 4-6 لوگ شیئر بھی کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہے پھر تو بات ہی دوسری ہے۔ اچھا، اس میں کوئی تھوڑی سی کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے، کچھ بچے جو ہیں اچھی خاصی تعداد میں وہ پڑھ کے تو آتے ہیں، ان کو بالکل کوئی اور چیز نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو ایک تو ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو حساب، انگریزی، اردو اور تھوڑا بہت یہ کمپیوٹر وغیرہ کا یہ بھی سکھایا جانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو درسگاہیں ہیں یہ زیادہ تر شہروں میں ہوتی ہیں، تو لوگوں کو یہ کوئی قرآن پڑھنا پڑھانا یا درس و تدریس جو اسلامی جو ہے وہ یا نماز پڑھنا، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے۔ یہ ہر کسی کو یہ کرنا چاہیے اور ہر کسی کو جو ہے وہ آنا چاہیے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ آگے تو وہ جو ہے قسم پرسی کی زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کہ ان کا جو وہ وقت ہے بڑا امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے، اس میں ان کو کچھ اور بھی سکل جو ہے کوئی ہنر سکھائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر چھوٹے بھی کسی بھی قصبے میں ہیں، وہاں کوئی کارپینٹر ہوگا، 2 گھنٹے کے لیے وہ مفت میں اس کام سیکھ سکتا ہے۔ کوئی آئی ٹی کی وہاں پہ کوئی بندہ ہوگا، ان سے ہی وہ اٹیچمنٹ کر لیں۔ کوئی ٹویوٹا کا ہوگا، کوئی ویکیشنل ٹریننگ پروگرامز ہوں گے، کوئی پینٹر کی کام ہوگا، کوئی سیلز مین کا ہوگا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ ورکشاپس ہوں گی، مکینک کا ہوگا، یہ ٹی وی ریڈیو تو نہیں رہا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو درسگاہ ہیں میری، ان کے جو محتمم ہیں، جو ان کے مینجمنٹ ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی ارینجمنٹ بھی کیا کریں تاکہ بچے جو ہے ان کے ڈسپوزل پہ ہیں تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو۔ اچھا، اس میں پھر میں ایکنالج کروں گا کہ بے شمار درسگاہیں ایسی ہیں کہ وہ ایسے کر بھی رہے ہیں۔ اس میں ابھی نام لوں گا تو شاید جو ہے وہ لوگ یہ کہیں گے کہ شاید کسی ایک خاص یا مکتب فکر کی نہیں، سارے مکتب فکر کی ایسی ماڈل درسگاہیں ہیں جو بچوں کی کیپیسٹی اس لیول پہ بلڈ اپ کر دیتے ہیں کہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بالکل راہ اینڈ بچوں کو نکال کے چھوڑ دینا اور اس کے بعد وہ یہ انتظار کریں کہ ہم نے نمازیں پڑھانی ہیں، تراویحیں پڑھانی ہیں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا میری جو اساتذہ ہیں دینی مدرسوں کے، ان کے جو محتمم ہیں، جو وفاق المدارس ہیں سب کے، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ جو ہے آپ یہ اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ، ہنر، فن، یہ چیزیں سکھانے کے لیے جو ہے نا آپ اس علاقے میں جہاں جہاں درسگاہ ہیں اس کا کوئی ایک مینڈیٹری کریں، کوئی اسائنمنٹ ہو کہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، ایون جو ہے وہ میرے اپنے کئی جاننے والے جو ہیں وہ فارغ التحصیل لوگ ہیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کوئی پینٹر کا کام کرتا ہے، کوئی کارپینٹر کا کام کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کا جو ہے وہ سوائے چند درسگاہوں کے جو ہے انہیں مالی مدد نہیں مل رہی ہے، تو ایک ہمارا مفتی عالم دین جو ہے جس نے ہمیں دین سکھانا ہے، وہ ایک مزدور سے بھی کم جو ہے 15-20 ہزار روپے پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں مختلف جو مدرسے ہیں ان میں، تو وہ لوگ بھی جو ہے اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مفتی صاحبان ہیں، جو زیادہ جن کی تعلیم ہے، تو وہ بھی اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈال کے اور اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ انہانس کر کے تو اس پیسے کما سکتے ہیں، اور اچھا باعزت روزگار جو ہے وہ جو ہے ان کے لیے ایونیو موجود ہے۔ اچھا، کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ریفارمز جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جتنے بچے جو ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت کا خیال یہی ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھانی ہے یا کتابیں پڑھانی ہیں، تو انہیں یہ بتایا جائے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، جیسے دوسرے
مدرسوں اور اسکولوں اور کالجز یونیورسٹیوں کے بچوں کی ایک ہینڈفل تھوڑی سی تعداد جو ہے ان میں جاتی ہے، باقی سب نے جا کے اپنا روزگار، اپنی روزی روٹی خود کمانی ہے۔ ایک تو ان کو یہ بتائیں، اور کچھ ریفارمز بھی جو ہے انڈرٹیک، ریفارمیٹ میجر کی ضرورت ہے۔ کچھ وہاں پہ ایسے ہو کہ مدرسوں میں جہاں پہ بالکل ہلکے پھلکے صرف جو ہے وہ ناظرہ تعلیم دی جاتی ہے یا حفظ کرایا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی ایٹ لیسٹ میٹرک تو بچوں کو کرائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی 6 7 8 سال تک بچہ ہے، اس کو میٹرک لیول کی تعلیم اور تھوڑا بہت انگریزی اردو یہ دوسری چیزیں بھی اس کو پڑھنی آنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو آن لائن ٹریننگ کا بھی ایک سسٹم ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ہماری بات ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے جو 2 4 بڑی درسگاہیں ہیں، تو وہ اگر اس سلسلے میں ان سے ہوا تو وہ بھی ہم کریں گے۔ لیکن فی الحال جو ہے میرا میسیج جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے ارد گرد جو مدرسے، جو مفتی صاحبان، جو قاری صاحبان ہیں، ان سے یہ کہیں کہ اپنے ساتھیوں کو اور ان کو یہ ایک بڑا اٹریکٹیو اور بڑا آسان ترین جو ہے وہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ ایک آپ کو موبائل چاہیے، انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے، اور بے شمار لوگ جو ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، اور وہ آپ کو جو ہے آن لائن پیسے بھیجیں گے اور آن لائن آپ پڑھائی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا ایک روزگار کا ذریعہ آ جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ میرا یہی پیغام ہے، اور میرے جتنے دوست جو سننے والے ہیں، تو اگر وہ ایک ایک بندے کو بھی اگر اس میں کر لیں گے تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک یہ پیغام جائے گا، تو اس میں کافی لوگ جو ہیں اس طرف آ سکتے ہیں۔ تو آج تو اتنا ہی۔ اس کا جو اگلا پروگرام ہوگا وہ بانڈنگ لیبر کے اوپر ہوگا، اور آؤٹ سورس لیبر اور دیہڑی داری کے لوگ جو ہیں جو ان کا استحصال ہو رہا ہے، اور جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، دوسرا پروگرام اس پہ ہوگا۔ تو اس بارے میں آپ کا فیڈ بیک، اگر کسی بھی قسم کا آپ اگر فیڈ بیک دینا چاہیں، چونکہ یہ ہم شروع کر رہے ہیں تو اس کے اوپر شاید بات نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ عید کے بعد اور عید کے بلکہ رمضان میں بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو آپ کی تجاویز کا جو ہے وہ انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔